امریکن سپریم کورٹ وائٹ ہاؤس کے سامنے بے بس ہے۔ امریکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے عالمی ٹیرف نافذ کرتے وقت اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے دنیا پر مزید 10% ٹیرف عائد کر دیا۔ ایران کے خلاف امریکہ کا نیا خوفناک پلان اگلے 36 سے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہے اور اسرائیل کی انگلی ٹریگر پر ہے۔ امریکہ نے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی حمایت کر دی ہے۔ رشیا، ٹرکی اور ایرانی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ فل سکیل وار شروع کرنے کی بجائے ایران میں وینزویلا طرز کا آپریشن کرنا چاہتی ہے۔ آیت اللہ خامنہئی ان کے صاحبزادے اور پاسداران انقلاب کی اہم قیادت کو گرفتار کر کے امریکہ منتقل کرنے کے منصوبے پہ کام کر رہے ہیں۔ ایرانی قیادت بار بار اس عزم کا اظہار کر رہی ہے کہ اگر اس کی زرزمین پہ کہیں سے بھی کسی شکل میں کوئی فوجی کارروائی ہوئی تو وہ اس کو جنگ تصور کرے گا اور خطے میں امریکہ کے تمام اڈوں، اثاثوں اور سہولیات کو نشانہ بنائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی ٹیرف وار۔ امریکن سپریم کورٹ وائٹ ہاؤس کے سامنے بے بس ہے۔ ٹرمپ کا مزید 10% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ ایران کے خلاف امریکہ کا نیا خوفناک پلان اگلے 36 سے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہے اور اسرائیل کی انگلی ٹریگر پر ہے۔ امریکہ نے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی حمایت کر دی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ پہلے پوری دنیا ٹیرف وار کی لپیٹ میں تھی، اب یہ جنگ امریکہ کے اندر بھی چھڑ گئی ہے۔ امریکن سپریم کورٹ نے 3-6 کی اکثریت سے یا 6-3 کی اکثریت سے ٹرمپ انتظامیہ کے عائد کردہ عالمی ٹیرف کو کالعدم قرار دے دیا۔ امریکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے عالمی ٹیرف نافذ کرتے وقت اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، اور اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ ٹرمپ نے یہ ٹیرف ایک ایسے قانون کے تحت لگائے جو صرف قومی ہنگامی صورتحال کے لیے مخصوص ہے۔ تو حیران کن بات تو یہ ہے کہ بینچ میں شامل ان 2 ججز نے بھی عالمی ٹیرف کے خلاف فیصلہ دیا جن کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے دور صدارت کے دوران نامزد کیا تھا۔ تو عالمی ٹیرف کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پہلا رد عمل یہ تھا کہ اس دنیا میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد امریکن ٹیرف کا نفاذ ختم ہو جائے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے دنیا پر مزید 10% ٹیرف عائد کر دیا۔ تاہم اس کا اطلاق میکسیکو اور کینیڈا کے ساتھ معاہدوں پہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ معدنیات، کھاد، دانتیں، توانائی آلات، زرعی مصنوعات، ادویات اور یعنی خام مال ادویات کا جو ہے وہ اس اضافی 10% ٹیرف سے مستثنا ہوگا۔ اصل میں ٹرمپ انتظامیہ نے یہ ٹیرف عائد کرنے کے لیے انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ کا سہارا لیا تھا، اور امریکن عدالت نے اسی ایکٹ کے تحت ٹیرف کے نفاذ کو کالعدم قرار دیا۔ تاہم ٹرمپ انتظامیہ کے پاس اب کئی آئینی راستے موجود ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی پالیسی پہ عمل درآمد کر سکتی ہے۔ اسے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے فوراً بعد مزید 10% ٹیکس یا ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ اب تک وصول کی جانے والی ٹیرف کی رقم واپس کر دیں گے؟ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جب اس حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف منع کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ اب یہ معاملہ کئی برسوں تک عدالت میں چلے گا۔ سنیں ذرا۔ Remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. امریکہ، جرمنی، رشیا، چائنا اور بیلجیم کے بعد اب پولینڈ اور سربیا نے بھی اپنے شہریوں کو ایران سے فوری طور پر نکلنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عالمی میڈیا نے واضح کر دیا ہے کہ سینٹ کام نے ایران پر حملے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے کئی آپشنز رکھے ہیں جن میں 2 آپشنز انتہائی خوفناک ہیں۔ رشیا، ٹرکی اور ایرانی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ فل سکیل وار شروع کرنے کی بجائے ایران میں وینزویلا طرز کا آپریشن کرنا چاہتی ہے۔ آیت اللہ خامنہئی ان کے صاحبزادے اور پاسداران انقلاب کی اہم قیادت کو گرفتار کر کے امریکہ منتقل کرنے کے منصوبے پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایران کی اہم ملٹری اور ایٹمی تنصیبات کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی بڑا نقصان اٹھائے بغیر ایرانی رجیم کو بے اثر اور بے معنی کر دیا جائے۔ تو امریکن میڈیا بھی ایران کے خلاف ایک محدود آپریشن لانچ کرنے کے دعوے کر رہا ہے، اور اس حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ محدود پیمانے پہ فوجی یا سرکاری مقامات کو نشانہ بنایا جائے گا۔
تو اس کے باوجود اگر تہران نے کسی معاہدے کی تکمیل کرنے سے انکار کیا تو بعد میں حملوں کو وسعت دی جائے گی جس کا مقصد ایرانی حکومت کا تختہ الٹنا ہوگا۔ تو اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اعتراف کر لیا کہ وہ ایران کے خلاف محدود حملے کے آپشن پہ غور کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں کل ایک صحافی نے جب ان سے سوال پوچھا کہ آپ ایران پر معاہدے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے محدود پیمانے پہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کا کیا جواب دیا، سنیں۔ Get a deal one way or the other. But with a military strike, is it to wipe out their nuclear I'm not going program? to talk to you about that, but we're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. میرے خیال میں سوال یہ نہیں ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف کس نوعیت کی کارروائی کرے گا۔ میرے نزدیک اس حملے کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے، اور اس لیے کہ $1 ملین کویسچن تو یہ ہے کہ امریکہ کب ایران پہ حملہ کرے گا۔ اگر 2 روز پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کو کسی بھی معاہدے تک پہنچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 روز کی مہلت دی تھی، لیکن مڈل ایسٹ میں جس طرح ملٹری موومنٹ دکھائی دے رہی ہے اسے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ جنگ کسی وقت بھی چھڑ سکتی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا تو اگلے 36 سے 48 گھنٹے اہم قرار دے رہا ہے، اور اصل میں اسرائیل کو خوف ہے کہ ایران اپنا نفسیاتی دباؤ برقرار رکھنے کے لیے مزید انتظار نہیں کرے گا اور کسی وقت بھی تل اویو پہ قہر بن کے ٹوٹ سکتا ہے۔ تو اپنے اسی خوف کی وجہ سے اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کل ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی فوج اس وقت ہائی الرٹ پہ ہے، اور اسرائیلی فوجی ترجمان نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ خطے میں ہونے والی ہر نقل و حرکت کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں اور کسی بھی غیر معمولی صورتحال کا جواب دینے کے لیے ہماری انگلی ٹریگر پر ہے۔ تو ایران نے تو پہلے روز سے اپنا وار پلان واضح کر رکھا ہے، اور ایرانی قیادت بار بار اس عزم کا اظہار کر رہی ہے کہ اگر اس کی زرزمین پہ کہیں سے بھی کسی شکل میں کوئی فوجی کارروائی ہوئی تو وہ اس کو جنگ تصور کرے گا اور خطے میں امریکہ کے تمام اڈوں، اثاثوں اور سہولیات کو نشانہ بنائے گا۔ اب تو ایران نے اقوام متحدہ کو بھی خط لکھ کر اپنی جوابی حکمت عملی سے آگاہ کر دیا۔ تو اس گرما گرمی کے باوجود عمان جیسے چند دوست ممالک امریکہ اور ایران کے درمیان کسی سمجھوتے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ جنیوا میں ہونے والے مذاکرات کا دوسرا دور اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے رات کا ایک اہم اعلان کیا ہے جس کے بعد ایک ہلکی سی امید پیدا ہوئی کہ شاید ہی ہولناک جنگ ٹل جائے، بات چیت کے ذریعے مسئلہ سلجھ جائے۔ تو عباس عراقچی نے واضح کیا کہ ایران ایک ممکنہ معاہدے کے مسودے پہ کام کر رہا ہے، اور اگلے چند روز میں اسے امریکہ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو میری تو دعا ہے کہ امن کی کوشش کسی طرح کامیاب ہو جائے، کیونکہ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو پھر یہ ایک ملک تک محدود نہیں رہے گی، پورا خطہ طویل عرصے تک اس کی حدت سے متاثر ہوگا، اور عمران اور امریکہ کے اس تنازع پہ گریٹر اسرائیل کی بلی ایک بار پھر تھیلے سے باہر۔ اسرائیل میں تعینات امریکن امبیسڈر نے کل ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اسرائیل کو پورے مشرق وسطیٰ پہ قبضہ کر لینا چاہیے، کیونکہ بائبل میں خدا نے ان کے ساتھ اس سرزمین کا وعدہ کیا۔ سنیں ذرا۔ Israel is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way. اصل میں کوئی نیا خیال نہیں ہے، اسرائیل بہت پہلے سے یروشلم سے لے کے خیبر کی پہاڑوں تک علاقے پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ جب سے نیتن یاہو برسر اقتدار آیا، وہ ایک منظم حکمت عملی کے تحت ان شیطانی عزائم کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو غازہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لیبنان، شام اور عراق پر حملوں کے پیچھے یہی شیطانی عزائم کار فرما ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اسرائیل نہ تو ماضی میں کبھی اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہوا، اور انشاءاللہ نہ ہی آئندہ مستقبل میں۔ مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔